بہت پہلے کسی دور دراز ملک میں لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ اس عہدے پر دستخط کرتا ہے کہ اس کی حکومت 1 سال بعد اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گی اور اسے دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب کسی بادشاہ کی 1 سالہ حکومت ختم ہو جاتی تو ایک خاص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا اور اسے ہاتھی پر بیٹھا کر ملک بھر کے الوداعی سفر پر لے جایا جائے گا جہاں وہ تمام لوگوں کو آخری بار الوداع کہیں گے۔ وہ انتہائی افسوسناک لمحات ہوں گے اور پھر وہاں لوگ بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے جزیرے پر چھوڑ دیں گے۔ ایک دفعہ لوگ اپنے بوڑھے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے جب انہوں نے ایک جہاز کو دیکھا جو ابھی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور ایک نوجوان لکڑی کے تخت سے ٹیک لگا کر خود کو بچانے کے لیے کھڑا تھا۔ چونکہ وہ بھی نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے اس لیے وہ نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا کر اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کو کہا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر راضی ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس سلطنت کے تمام اصول اور طریقے بتائے اور یہ بھی کہا کہ 1 سال بعد وہ اسے کسی خاص جزیرے پر چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ کے تیسرے دن نوجوان بادشاہ کے لیے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پچھلے تمام بادشاہ بھیجے گئے تھے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرے دکھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ جزیرے مکمل طور پر جنگل اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیروں کے باہر بھی سنی جا سکتی تھی۔ بادشاہ جنگل میں تھوڑا سا معائنہ کرنے کا وہاں اس نے اپنے تمام سابقہ بادشاہوں کے کنگال دیکھے اور وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے۔ جب بادشاہ ملک واپس آیا تو اس نے 100 مضبوط اور 100 صحت مند کارکنوں کو اکٹھا کیا اور وہ ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور وہ حکم دیا کہ 1 مہینے میں جنگل صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مارا جائے اور تمام غیر ضروری درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ جزیرے کا دورہ کرتا اور خود کام کی نگرانی کرتا۔ پہلے مہینے میں تمام خطرناک جانور مارے گئے اور پھر بہت سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ دوسرے مہینے تک جزیرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ جزیرے پر مختلف جگہوں پر خوبصورت باغات بنائیں اور اپنے ساتھ مختلف پالتو جیسے مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخ اور بھیڑیں بھی جزیرے پر لے گیا۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے اپنے نوکروں کو جزیرے پر ایک شاندار گھر اور ایک بڑی بندرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا تھا اور اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی زیادہ تر کمائی اس جزیرے کی تعمیر پر خرچ کی۔ 10 ماہ بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے 2 ماہ میں جزیرے پر رہا کر دیا جائے گا لیکن میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزیر راضی نہ ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو سال ختم ہونے کے لیے مزید 2 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ سال ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو جزیرے پر رہا کیا جائے گا۔ آخر 2 مہینے گزر گئے اور بادشاہ کا 1 سال ختم ہو گیا۔ روایت کے مطابق لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور اسے ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی قوم کو الوداع کہہ سکے۔ غیر متوقع طور پر بادشاہ اپنی الوداعی تقریب میں بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا، اس موقع پر پچھلے تمام بادشاہ روئے لیکن تم ہنس رہے ہو، اتنے خوش کیوں ہو؟ نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، آپ نے عقل مندوں کو یہ کہتے نہیں سنا، جب آپ اس دنیا میں بچپن میں آتے ہیں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں اور جب باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو ہنس رہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے جب سارے بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھو گئے، میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک خوبصورت جگہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکتا ہوں۔ دوستو، یہ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ہماری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آئی بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ تھینک یو۔